اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام سیرت النبی، آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی، ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ. ساری دنیا میں یہ پروگرام چونکہ نشر ہوتا ہے، سنا جاتا ہے. پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سیرت طیبہ بیان کرنے کے حوالے سے اس کی برکت سے ہم پر رحم فرمائے. سب سے پہلے ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. محرم جو ہے عظمتوں کا اور اہمیتوں کا مہینہ ہے. ہر چیز کی اپنی ایک اہمیت ہے. اور محرم الحرام کے حوالے سے، کربلا کے واقعات کے حوالے سے، نواسِ رسول کی شہادت کے حوالے سے، اور پھر رسول اللہ تک، چونکہ بات گھوم پھر کے پھر وہیں جاتی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. تو نواسِ رسول نے بھی وہی کر کے دکھایا جو ان کے نانا نے کر کے دکھایا تھا. یعنی انہوں نے مدینہ میں بیٹھ کے دعائیں نہیں کی، انہوں نے کوفہ میں جا کے دعائیں نہیں کی، بلکہ مدینہ سے چل کے ایک طویل سفر طے کر کے کوفہ میں پہنچے. اپنے اہل و عیال کو بھی لے کے گئے. صرف ترویج دین کے لیے اور حفاظت دین کے لیے جنگ و جدل کرنے نہیں گئے تھے، اقتدار کی جنگ لڑنے نہیں گئے تھے، اقتدار و کرسی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. صرف اس لیے کہ کل اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ یہ شکایت کر دیں کہ ہم نے انہیں بلایا تھا کہ ہماری اصلاح کے لیے آ جائیے، ہماری مدد کے لیے آ جائے، اور یہ نہیں آئے تھے. یہ احساس ذمہ داری تھا جس پر اتنا بڑا واقعہ جو ہے وقوع پذیر ہوا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. آمین یا رب العالمین. ڈاکٹر صاحب، ماہ محرم کی عظمت تاریخی اعتبار سے پہلے سے موجود ہے. محرم الحرام کا مہینہ تاریخی اعتبار سے صدیوں سے بڑا اہم چلا آیا، اور اس محرم کے مہینے میں یہ اہم واقعات حتیٰ کہ قیامت کا برپا ہونا ایک حدیث مبارک کی روشنی میں محرم کی 10 تاریخ کو پیش آئے گا. تو ایک بات تو معلوم ہوئی کہ ماہ محرم کی اہمیت پہلے سے تاریخی طور پر چلی آ رہی. دوسری اہم بات، جب مکہ مکرمہ میں رسول اللہ علیہ السلام موجود تھے تب بھی آپ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے، اور یہ گویا فرض کے درجے میں تھا. رمضان کے روزے تو مدنی دور میں فرض ہوئے، لیکن مدینہ شریف آنے کے بعد رمضان کے روزے فرض بھی ہو گئے. تب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس روزے کا ہمیشہ اہتمام فرمایا اور اس کا اجر بیان فرمایا کہ ایک گزشتہ سال کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے معاف فرما دے گا. ماہ محرم اتنا اہم ہے کہ اس میں جہاں یہ تاریخی واقعات پیش آئے وہیں ہم جانتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہے، اور 10 محرم الحرام کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں کی عظیم شہادت کا واقعہ پیش آیا. گوئے شہادت عظمت والی ہیں کہ اس ماہ محرم میں پیش آئیں. کہ شہادت یعنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا. یہ بھی یاد رہے کہ ایک شہید ہونے کا معنی ہے گواہی دینا. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اسی طرح مسلمانوں ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہداء گواہی دینے والے ہو جاؤ، اور رسول اللہ علیہ السلام تم پر شہیدن گواہی دینے والے ہو جائیں. تو ایک گواہی حضور نے پہنچائی اور امت کو پہنچائی اپنے قول سے، کردار سے اور اجتماعی نظام برپا کر کے. آج وہی گواہی ہم نے بھی دینی. تو شہادت کا فریضہ تو پوری امت پر عائد ہوتا ہے. ہاں، جو جان تک کا نذرانہ پیش کر دے اس کو بھی شہید کہتے ہیں، وہ بتمام و کمال شہید ہوتا ہے. دور نبوی کے بعد بھی جانوں کے نذرانے پیش ہوئے، سینکڑوں جانیں پیش ہوئی راہ خدا میں، اور بالخصوص دین کا دفاع، دین کا تحفظ اور اس کی ایکسپینشن کا معاملہ. 4 میں سے 3 خلفائے راشدین شہید ہوئے، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. پھر سیدنا حسین کا معاملہ کیا ہے؟ اور 61 ہجری میں شہادت ہے. حضور علیہ السلام کے وصال کے 50 برس کے بعد کی بات ہے، ذہن میں رہے. 61 ہجری کا یہ واقعہ ہے جب انہوں نے محسوس کیا، سیدنا حسین نے، اور عزیمت کی راہ کو انہوں نے اختیار کیا کہ مزاج رسول سے بات ہٹ رہی
اور جو خلفاء راشدین نظام خلافت عطا کر گئے وہ ملوکیت کی طرف چل رہا ہے اور ڈیویشن آ رہی ہے، دراڑ پڑ رہی ہے، یہاں بند باندھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور عظیمت کی انتہا ہے جو انہوں نے شہادت کا نذرانہ پیش کیا، نہ صرف کہ خود بلکہ اپنے گھر کے معصوم چھوٹے بچوں کو بھی راہ خدا میں پیش کر ڈالا۔ یہ عظیم شہادت ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اور ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے؟ یہ جانیں قیمتی جانیں ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد اہم ترین قیمتی جانیں اصحاب رسول کی ہیں، آل رسول کی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان جانوں نے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں پیش کر دیا، تو ہماری جان کی کیا حیثیت ہے؟ ہماری جانیں، ہمارا مال، ہمارا وقت، ہمارے وسائل، ہماری صلاحیتیں، ہماری اولاد قیمتی ہو جائیں گے جب ہم اس فریضہ شہادت کو ادا کرنے میں اپنا تن من دھن لگانے کی کوشش کریں۔ یزیدیت جو ہے وہ کسی شخصیت کا نام نہیں، یزیدیت ایک سسٹم کا نام ہے، اور یہ وہ سسٹم ہے جو اسلام کے اگینسٹ ہے، بالکل اسلام کے خلاف ہے، اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ یہ سسٹم اگر پروان چڑھ رہا ہو تو اسے ہم یزیدیت کہتے ہیں، اور جو اس کے راستے میں رکاوٹ بن جائے وہ حسینیت کا لمبردار ہے۔ حسینیت تو اصل میں باطل سے ٹکرا جانے کا عزم کا نام ہے۔ انفرادی 2-3 معمولات سے اجتماعی سطح کی ذمہ داری تک آ جائیں۔ میدان کربلا میں نماز ادا کی ہیں سیدنا حسین نے جی رضی اللہ عنہ، حالت سجدہ میں شہادت کے معاملات ہو رہے جی، یعنی راہ خدا میں نکلے ہیں اور اللہ سے لو لگانے کے دوران یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ سیدہ شباب اہل الجنہ جن حسین کو اور حسن رضی اللہ تعالی عنہما حضور نے اہل جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا، ان کی جان راہ خدا میں پیش ہو رہی ہے۔ ادھر کھڑے ہو گئے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ مزاج رسول جو ملا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم اور مزاج خلفائے راشدین جو ملا، اب تو اللہ کی حدود پامال کرنے کی باتیں کی جا رہی، اللہ کے حرام کو حلال کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ وقت آ گیا کہ ظالم کا ہاتھ روکنے کی کوشش کی جائے، اس ظلم پر خاموش رہنا بھی ظلم ہے۔ یہ ہے عظیمت کی داستان جہاں سیدنا حسین کھڑے ہوئے، اور تفصیل واقعات کو چھوڑ دیجئے، جان تک کا نذرانہ اور اپنے گھر والوں کی جانیں پیش کرنے کے لیے تیار ہو جانا۔ ہمارے استاد نے کہا اتنی عظیمت کی داستان ہے، اتنی بڑی عظیمت کی داستان ہے کہ بندہ سوچے اگر جذبہ پکا ہو اور مشن بڑا ہو اور کمٹمنٹ بہت زیادہ ہو تو آدمی کس حد تک جا سکتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں پیش کر دیں۔ یہ ہے وہ عظیمت کی داستان جو ہمارے سامنے رہے۔ اللہ سیدنا حسین پر، ان کے گھرانے کے افراد پر، تمام اہل بیت پر، تمام صحابہ کرام پر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ان کے درجات تو بلند ہیں اور ہو رہے ہیں، ہاں مزید ہو۔ اصل بات یہ کہ ہم سبق لے رہے ہیں کہ نہیں۔ اور آج کا عہد جو ہے وہ واقعہ کربلا کے تناظر میں اس بات کا متقاضی ہے کہ کچھ لوگوں کو، بلکہ تمام مطلب کلمہ گو مسلمانوں کو حق کے راستے میں اسی طرح ڈٹ کے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ محرم جو ہے عظمتوں کا اور اہمیتوں کا مہینہ ہے، ہر چیز کی اپنی ایک اہمیت ہے، وہ محرم الحرام کے حوالے سے ہے۔ اور ہمارے ہاں جو چیزیں معروف ہیں، یہ چیزیں تو شجاع صاحب نے بیان کی ہیں، یہ تاریخ کا حصہ ہیں، لیکن ہمارے ہاں اتنی معروف نہیں ہوتی، کم بتایا جا، صرف علماء کرام کو ہی پتہ ہوتا ہے اس مہینے میں کیا کیا چیزیں ہیں ہمیں۔ اور لیکن ہمارے ہاں جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ واقعہ کربلا ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیمت کی وہ مثال قائم کی جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مثال بنی رہے گی۔ اور یہ مثال اس لیے بھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تکمیل کے لیے اپنی جان دی کہ وہ معروف کو مٹا دیں گے، طاقت سے روک دیں گے، اور نہیں کو یعنی مٹا دیں گے، منکر کو مٹا دیں گے، نہیں عن المنکر کو مٹا دیں گے، اور امر بالمعروف جو ہے اس کا پرچم بلند کر دیں گے۔ اس کام کے لیے آپ نے عظیمت کی وہ مثال قائم دی جو آنے والے زمانوں تک کے لیے، اور ہمارے لیے بھی درس یہ ہے کہ ہر عہد کے یزید ایک کریکٹر اور ایک کردار کا نام ہے، کسی شخص کا نام نہیں ہے، ایک رویے کا نام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے۔ جہاں بھی یہ سسٹم ہوگا اس کے خلاف اہل حق جو ہیں وہ حسین کی سنت پر عمل کریں گے۔
جی ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیر. جیسے کہ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ محرم الحرام کا مہینہ تاریخی اعتبار سے صدیوں سے بڑا اہم چلا آیا، اور اس محرم کے مہینے میں یہ اہم واقعات حتیٰ کہ قیامت کا برپا ہونا ایک حدیث مبارک کی روشنی میں محرم کی 10 تاریخ کو پیش آئے گا. تو ایک بات تو معلوم ہوئی کہ ماہ محرم کی اہمیت پہلے سے تاریخی طور پر چلی آ رہی. دوسری اہم بات، جب مکہ مکرمہ میں رسول اللہ علیہ السلام موجود تھے تب بھی آپ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے، اور یہ گویا فرض کے درجے میں تھا. رمضان کے روزے تو مدنی دور میں فرض ہوئے، لیکن مدینہ شریف آنے کے بعد رمضان کے روزے فرض بھی ہو گئے. تب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس روزے کا ہمیشہ اہتمام فرمایا اور اس کا اجر بیان فرمایا کہ ایک گزشتہ سال کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے معاف فرما دے گا. اور تو یہ تو ہوا محرم کی اہمیت کا معاملہ. ایک اور نقطہ بھی ہے، سال کے 12 مہینے محرم کے یعنی قمری کیلنڈر میں بھی شمسی کیلنڈر میں بھی، اور محرم الحرام پہلا مہینہ. 12 میں سے 4 مہینے قرآن پاک خود فرماتا ہے سورہ توبہ کے آیت نمبر 36 میں حرمت کے مہینے، تو جن میں رجب بھی ہے جو اس دور میں معروف تھا عمرے کے لیے، اور ذی القعدہ ذی الحجہ محرم، یہ کنزیکٹو 3 ہیں. یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. اسی اعتبار سے دیکھیں تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اتنی عظیم ہے. اسی اعتبار سے اگر دیکھیں تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اتنی عظیم ہے کہ 10 محرم کے دن یہ واقعہ پیش آیا، تو گویا ان کی شہادت کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے. یہ بھی یاد رہے ماہ محرم میں رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں یا بعد کے ادوار میں کچھ غزوات و سرایا بھی پیش آئے یا دیگر مہمات، ان میں بھی صحابہ شہید ہوئے. اور بالخصوص ہم کہیں گے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت بھی یکم محرم الحرام کو پیش آئی. ذی الحجہ کے آخری ایام میں ان پر حملہ ہوا تھا، البتہ شہادت کا معاملہ محرم کی پہلی تاریخ کو پیش آیا. گویا مسلمان یہ کہتے ہیں اور بات واضح طور پر بیان ہوتی ہے کہ یہ اتنا عظیم عشرہ ہے کہ 2 عظیم شہادتیں یہاں پر پیش آ رہی ہیں. پہلا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، اور 10 تاریخ کو سیدنا حسین اور ان کے خاندان، ان کے گھرانے کے افراد، حتیٰ کہ معصوم چھوٹے بچوں کی بھی شہادتوں کا معاملہ. غور طلب بات کیا ہے، یہ جانیں بڑی قیمتی جانیں. ہاں جانیں تو ساری ہی قیمتی ہوتی ہیں، اور یہ آل رسول ہیں. جی آل رسول اور اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. تو اللہ کے رسول علیہ السلام تو امام الانبیاء، انبیاء کی جماعت سب سے مقدس. انبیاء کی جماعت کے بعد اہم ترین جانیں کس کی ہیں؟ اصحاب رسول کی، اہل بیت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اور یہ جانیں راہ خدا میں پیش ہوئی ہیں. کہیں دین کی سربلندی کی جد و جہد کے دوران میں، دور نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک مشن ہے اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنا، لیظہرہ علی الدین کلہ، سورہ صف کی آیت نمبر 3، تاکہ اللہ کی زمین پر آپ اللہ کے دین کو غالب کر دیں. یہ مشن تھا اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. اس جد و جہد کے دوران میں فاقے بھی ہیں، مصابرت بھی ہے، شیب ابی طالب بھی ہے، طائف کی گلیاں بھی ہیں، روتی آنکھوں سے بیت اللہ شریف کو الوداع کہنا بھی ہے، اور مکہ مکرمہ میں بی بی سمیہ کی شہادت بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر کی شہادت بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کس بے دردی کے ساتھ ظالموں نے، ابو جہل جیسے لوگوں نے ان کو شہید کیا، بہیمانہ انداز سے شہید کیا، بیان ہونا چاہیے. یہ مکی دور میں بھی جانے گئی ہیں. مدنی دور میں غزوات کا دور ہے. بدر کے موقع پر 14 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. احد کے میدان میں 70 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، جہاں سید الشہداء امیر حمزہ بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لاشیں کی بے حرمتی کی گئی، مفلہ کیا گیا اور کلیجہ نکال کر چبایا گیا، اور رسول اللہ دیکھیں تو روئے صلی اللہ علیہ وسلم. 70 صحابہ ادھر جانے دے رہے ہیں. 23 برس کی جد و جہد کے دوران میں 259 صحابہ، قیمتی صحابہ، ان کی جانیں گئی ہیں. تب اللہ فرماتا ہے کہ جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. اور قرآن پاک فرماتا ہے سورہ نصر، ہم سب کو یاد ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اب تم دیکھو گے لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. یہ جانوں کے نذرانے، یہ قربانیاں دین کو غالب کرنے کے لیے جو اللہ کے رسول کے ہاتھوں غالب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا پیارا تزیہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی کیا رحمۃ اللہ علیہ. اب آئیے خلفاء راشدین کا دور، دین غالب ہو گیا، اب اس کا تحفظ ہے، اس کا دفاع ہے، اور اس کو مضبوط کرنا، اور اس انقلاب کی ایکسپینشن اور اس کی توسیع. تو دین کا تحفظ، اس کا دفاع، اس کی توسیع. اس کے دوران میں فتنے بھی تو اٹھے، نبوت کے جھوٹے دعوے دار بھی تو کھڑے ہوئے فوراً بعد، جی فوراً بعد، اور ان کے خلاف قتال ہوا. سینکڑوں صحابہ نے جانے دی ہیں، سینکڑوں صحابہ کرام نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جانیں قربان کی ہیں. اور تو اور یہ خلفاء راشدین کا 30 برس کا دور کم و بیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. 4 میں سے 3 خلفاء
شہید ہوئے ہیں کیوں؟ اور خلفائے راشد جی 4 میں سے 3 خلفائے راشدین، جی 3 شہید ہوئے. اندازہ کرے کیوں؟ جو دین غالب ہوا تو باطل پرستوں سے ہضم تھوڑا ہوا. جو صدیوں کی بادشاہتیں چلاتے ہوئے آئے، کسرا والے، قیصر والے، ان سے ہضم تھوڑا ہوگا. اور پھر دین کے دشمنوں سے، یہود سے کبھی ہضم تھوڑا ہوگا. اب جو سازشیں چلی ہیں، اور ابن سبا کی بھی سازش بعد میں، ان سازشوں کے نتیجے میں اس دین کو نقصان پہنچانے کی کوششیں ہوئیں. اس کے دفاع کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے سینکڑوں صحابہ کرام نے جانیں قربان کی، جن میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد یکم محرم الحرام، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا 50 دن کا محاصرہ ہوا، اور پانی اگر پہنچایا جاتا تو مٹکے توڑ دیے جاتے تھے. 50 دن کا محاصرہ ہوا. ہمارے استاد نے تقریر کی ہے، یہی وہ حضرت عثمان ہیں جنہوں نے کنواں خرید کے وقف کیا تھا، وقف کر دیا. جی ہمارے استاد کا خطاب ہے ڈاکٹر سراج صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ، شہید مظلوم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شہادت ہو رہی، اور یاد رہے پہرا کون دے رہا تھا؟ حضرات حسنین پہرا دے رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اللہ اکبر. اور مقرر کس نے کیا تھا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ. جی یہ سیدنا عثمان کی شہادت 18 ذی الحجہ کو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کا محاصرہ جب بس سخت ہو گیا تھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت حسن کو بھیجا تھا کچھ کھانے پینے کا سامان لے کے کہ یہ حضرت عثمان کو کسی طرح پہنچا دو، جو ظالموں نے نہیں جانے دیا. جی اور تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذی الحجہ کو. اور اگلی بات 21 رمضان کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. بہت بڑا فتنہ تھا جس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، لیکن باطل پرستوں نے ان کی شہادت کا طے کر دیا، یعنی سازش طے کی. بہرحال 4 میں سے 3 خلفائے راشدین ہیں، شہید ہوئے راہ خدا میں. تو ایک حضور کا دور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جانوں کے نذرانے دین کو غالب کرنے کے لیے، اقامت دین کے، ہاں اقامت دین کے لیے، اور ایک غالب ہو جانے کے بعد اس کا دفاع تحفظ. خلفائے راشدین کا دور سینکڑوں جانے گئی، 3 خلفائے راشد شہید ہوئے. اب آئیے سیدنا حسین کا معاملہ، بہت قیمتی معاملہ، اور آپ نے بجا لفظ استعمال فرمایا، عظیمتوں کی داستان، عظیمت کی راہ اختیار کی ہے. مطلب تاریخ میں ایسی داستان نہیں مل سکے گی. اچھا ہوا کیا؟ سیدنا حسین نے محسوس کیا رضی اللہ عنہ کہ جس مزاج پر ان کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم دین عطا کر گئے، اس میں دراڑیں آ رہی ہیں، اس مزاج سے دوری اختیار کی جا رہی ہے. یہ اس جگہ کھڑے ہو کر بند باندھنے کی کوشش کی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کیوں؟ دیکھیے ہم ایک ہائی وے پہ جا رہے ہوں اور کہیں ہمیں رائٹ ٹرن لینا ہو، ہم نے رائٹ ٹرن لے لیا ہو غلط، تو اگر غلط لیں گے تو ابھی تھوڑا سا آگے جائیں گے تو ہائی وے نظر آ رہی ہے نا، لیکن جتنا آگے جائیں گے دور ہوتے چلے جائیں گے تو ہائی وے سے دور ہو گئے. تو اگر یہیں پہ کریکشن ہو جائے تو ہائی وے پہ آ جائیں گے، ورنہ بھٹک جائیں گے. ادھر کھڑے ہو گئے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مزاج رسول جو ملا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور مزاج خلفائے راشدین جو ملا، اب تو اللہ کی حدود پامال کرنے کی باتیں کی جا رہی، اللہ کے حرام کو حلال کرنے کی بات کی جا رہی ہے. وقت آ گیا کہ ظالم کا ہاتھ روکنے کی کوشش کی جائے، اس ظلم پر خاموش رہنا بھی ظلم ہے. یہ ہے عظیمت کی داستان جہاں سیدنا حسین کھڑے ہوئے، اور تفصیل واقعات کو چھوڑ دیجئے، جان تک کا نذرانہ اور اپنے گھرانوں کی، اپنے گھر والوں کی جانیں پیش کرنے کے لیے تیار ہو جانا. ہمارے استاد نے کہا اتنی عظیمت کی داستان ہے، اتنی بڑی عظیمت کی داستان ہے کہ بندہ سوچے اگر جذبہ پکا ہو اور مشن بڑا ہو اور کمٹمنٹ بہت زیادہ ہو تو آدمی کس حد تک جا سکتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں پیش کر سکتا ہے. اور یہ اس بات کی علامت اور اس بات کا درس ہے، شہادت کربلا میں ہونے والی شہادت اس بات کا درس ہے کہ جب دین پر اس طرح کی آنچ آئے اور دین میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہو تو پھر وہ جماعت جس کے ذمے یہ لگایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے دین پر استقامت اختیار کرے اور اسے بگڑنے سے اور حالات کو خراب ہونے سے بچائے، وہ اپنی جان بھی اگر دینا پڑے. اور آج کا عہد جو ہے وہ واقعہ کربلا کے تناظر میں اس بات کا متقاضی ہے کہ کچھ لوگوں کو، بلکہ تمام مطلب کلمہ گو مسلمانوں کو حق کے راستے میں اسی طرح ڈٹ کے کھڑا ہو جانا چاہیے. ماہ محرم کے ایام تو گزر گئے، ہم نے کیا سبق لیا ہے؟ ادھر ڈیویشن ہو رہی، دراڑ پڑنے کا امکان، مزاج بدلنے کی بات، بند باندھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس کی ترجمانی ہے اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس و آج غریب الغربا ہے. تو آج ہمیں کس قدر فکر ہے دین کی؟
آج اللہ کے احکامات کے ٹوٹنے پر ہماری کوڑن کتنی ہوتی ہیں، ہمارے چہرے کا رنگ کتنا بدلتا ہے. ہم صرف 10 دن محرم مناتے ہیں. غور کرنے کی بات 10 دن ہم محرم جو ہے رسماً مناتے ہیں، حسین کو یاد کرتے ہیں، شہادتوں کو یاد کرتے ہیں، اور اپنے طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے شہادت حسین جو ہوئی ہے، حضرت حسین سے محبت کا حق ادا کر دیا. ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ یزیدیت جو ہے وہ کسی شخصیت کا نام نہیں، یزیدیت ایک سسٹم کا نام ہے، اور یہ وہ سسٹم ہے جو اسلام کے اگینسٹ ہے، بالکل اسلام کے خلاف ہے، اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. یہ سسٹم اگر پروان چڑھ رہا ہو تو اسے ہم یزیدیت کہتے ہیں، اور جو اس کے راستے میں رکاوٹ بن جائے وہ حسینیت کا لمبردار ہے. ہم 10 دن پورا مہینہ حسین حسین جو ہے اس کے نعرے تو لگاتے ہیں، لیکن ہمارے اندر حسینیت کہیں نظر نہیں آتی. حسینیت تو اصل میں باطل سے ٹکرا جانے کا عزم کا نام ہے. انفرادی 2-3 معمولات سے اجتماعی سطح کی ذمہ داری تک آ جائیں. میدان کربلا میں نمازیں ادا کی ہیں سیدنا حسین نے جی رضی اللہ عنہ. حالت سجدہ میں شہادت کے معاملات ہو رہے جی، یعنی راہ خدا میں نکلے ہیں اور اللہ سے لو لگانے کے دوران یہ معاملات ہو رہے ہیں. یعنی وہ بھی مقام ہے، وہ مقام ہے جب خون آگ اور خون کا کھیل ہو رہا ہے، اس وقت بھی نماز ہو رہی ہے. اس میدان کے سجنے کے دوران میں نماز ادا ہو رہی ہے، اور آج ہماری 5 ضائع ہو جاتی ہیں. دعویٰ ہے کہ ہم محمدی اور حسینی اور فلاح و فلاح. پاکیزہ خواتین اہل بیت کے گھرانے کی میدان کربلا میں موجود ہیں، حجاب میں ہیں کہ نہیں، پورے پردے میں ہے کہ نہیں، فاطمہ الزہرا کی چادر کی لاج رکھی ہے کہ نہیں، رکھی ہے. ہنگامی حالات ہیں، گویا کہ جنگ کا میدان سجا ہوا ہے. اس حالات میں تو مستثنیات میں بھی شمار ہو سکتا ہے، ایکسیپشنز آ جاتے ہیں نا. وہاں تو پاکیزہ بیویاں اہل بیت کے گھرانے کی پورے پردے کا اہتمام کریں. اور آج مسلمان لڑکیوں کی حالت کیا ہے، ہماری بیٹیوں کی حالت کیا ہے. وہاں ہنگامی حالات کے اندر پاکیزہ بیویوں نے پورے پردے کا اہتمام کیا. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کی لاج رکھی ہے. اور آج امت کی بیٹیوں کا ڈریس کوڈ کیا ہے، ذرا 2 چیزیں چیک کر لیں. اور ہاں، سیدنا حسین کی داڑھی بھی تھی. سنت رسول محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی تمام صحابہ کے چہروں پر سجی تھی. تو آج امت بھی دیکھ لے کہ سب سے خوبصورت چہرہ اس کائنات میں کس کا ہے، امام الانبیاء کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا مسلمان مرد کا چہرہ حضور کے چہرے کی طرح ہے؟ کوئی نسبت ہے؟ سارے دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں، ڈیبیٹ بھی کی جا سکتی ہے، سب کو رکھیں ایک طرف. بڑی پیاری بات ایک مفتی صاحب نے فرمائی، کل بیٹا سوچو اگر اللہ کے رسول سے سامنا ہو اور اللہ کے رسول فرمائے کہ میرے امتی کیا تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو سیدنا حسین کے چہرے پر بھرپور داڑھی بھی تھی، سیدنا حسن کی بھی تھی، سیدنا علی کی بھی تھی، سیدنا ابوبکر کی بھی تھی، سیدنا عمر کی بھی تھی، سیدنا عثمان کی بھی تھی، اہل بیت کے تمام مردوں کی تھی، صحابہ میں تمام مردوں کی تھی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ تو عمومی معمولات کا معاملہ. اور ادھر جان جا رہی ہے، اور جان بھی کس کی؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، جن حسین کو اور حسن رضی اللہ تعالی عنہما حضور نے اہل جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا. ان کی جان راہ خدا میں پیش ہو رہی ہے. جی، ہمارا پسینہ بھی آج دین کے لیے بہتا ہے. گھر انہوں نے بھی چھوڑا، آج گھر ہمارے بھی لوگ چھوڑ رہے ہیں. معاشی تنگیاں ہے نا، تو ذرا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہو جائے گا، ذرا سہولیات اچھی مل جائیں گی، ذرا گھر بڑے ہو جائیں گے، کل گاڑیاں بڑی اچھی ہو جائیں گی، فلاں اسٹینڈرڈ کے فون کے مقابلے میں فلاں اسٹینڈرڈ آ جائے گا. ایسے ہی ہے نا جی، کپڑا 3000 کے بجائے کو 10,000 کا ہم پہن لیں گے، شادی پر ہم 20 لاکھ کے بجائے 1 کروڑ روپیہ خرچ کر دیں گے. اتنا ہی ہے نا، اس کی خاطر تو 15 لاکھ لوگ چلے گئے. وہ اللہ کے دین کے لیے کتنے لوگ نکل رہے ہیں. خون تو بڑی بات ہے، پسینہ بہانے کو تیار، پسینہ بڑی بات ہے، کچھ سوچنے کو تیار ہوں، کچھ حرکت کرنے کو تیار ہوں. اگر یہ بھی ہم نہیں کر پا رہے تو بابا کس بات کا دعویٰ ایمان والا ہونے کا، اور کس بات کا دعویٰ محمد رسول اللہ کو ماننے کا صلی اللہ علیہ وسلم، کس بات کا دعویٰ حسین حسین کرنے کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس بات کا دعویٰ ہے؟ اگر یہ حرکت بھی آج ہمارے اندر پیدا نہ ہو، ہمارے چہروں پر تبدیلی نہ آئے باطل کو دیکھ کر، ہمارے چہروں کا رنگ تبدیل نہ ہو، ہمیں غصہ نہ آتا ہو، ہمیں کڑن نہ ہوتی ہو، کون سا ایمان ہے ہمارا؟ یہ کیسا ایمان ہے ہمارا؟ بس زبان کے دعووں کا؟ تو بچے بھی قرآن کی آیتیں سنا دیں گے،
لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. ارے کیوں وہ دعوے کرتے ہو, کیوں وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. یہ بات اللہ کو انتہائی ناراض کر دینے والی ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو. دعوے کچھ ہیں ہمارے, عمل کچھ اور ہمارا پیش کر رہا ہوتا ہے. خدا را ہم اپنے ان دعووں کو ریوزٹ کریں اور اندر جھانکنے کی کوشش کریں, اور وہ اندر والا ایمان, میں بھی کمزور ہوں, اللہ مجھے بھی عطا فرمائے, وہ اندر والا ایمان جو بندے کو کھڑا کرتا ہے, حق کے لیے کھڑا کرتا ہے, باطل کے مقابلے کے لیے کھڑا کرتا ہے. ناظرین مطلب میری اتنی طویل خاموشی اصل میں اس بات کی غماز ہے کہ میں خود گلٹی ہو رہا ہوں سن کر. میں بھی تو اسی میں شامل ہوں نا. میں نے کون سا تیر مارا ہے دین کی, کون سی خدمت کی ہے. تو جہاں بھی آدمی کا ضمیر زندہ ہوگا وہاں یہی کیفیت ہوگی. آدمی اتنا ہی گلٹی ہوگا سن کے کہ یار ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارا رول کیا ہے. اصل میں اگر ہر آدمی کو یہ احساس ہونے لگے نا کہ ہمارا رول کیا ہے دین کے معاملے میں اور ہم نے کہاں کھڑے ہو کے بات کی ہے, تو پھر اس کی زبان گونگ ہوتی ہے, اس کے بعد بولنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. صرف وہ سر جھکا کے بیٹھا رہتا ہے اور سوچتا رہتا ہے کہ ہاں میں بھی اسی میں کروں. اور ابھی جو شیخ صاحب نے بنایا کہ صاحب دین کے لیے جو کوششیں کرنی تھیں اس میں ہم نے اپنا حصہ کہاں ڈالا ہے, تو ہم نے تو اپنا حصہ کہیں بھی نہیں ڈالا. پہلے صف بندی کر کے صفیں بالکل تیار کرنی پڑتی ہیں اور خود جا کے پھر خیمے میں اور اپنی آرام گاہ میں اللہ کے حضور جھک کے گڑ گڑا کے دعائیں کرنی پڑتی ہیں, تب کچھ ہوتا ہے. جی, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. بھی آپ نے بدر کا نقشہ پیش کیا, ہاں, کہ صفیں باندھ دی ہیں اور اول تجارتی قافلہ پیش نظر تھا. اللہ نے حالات بنائے کہ تجارتی قافلہ تو نکل جائے گا, تم نے لڑنا ہے 1000 سے جو کہ پوری تیاری کے ساتھ آیا. تو حضور نے لا کر صلی اللہ علیہ وسلم 313 اپنے پونے 15 برس کی محنت کو پیش کر دیا, اور صفیں بنانے کے بعد, معین کرنے کے بعد ہر ایک کی جگہ کو, اب رات پوری اللہ کے رسول علیہ السلام نے حالت دعا میں, حالت سجدہ میں گزاری ہے. اور کس وثوق کے ساتھ دعا کی, یہ حضور کا حوصلہ تھا. بڑی رکتی ہے زبان, اللہ اپنی محنت تیرے سامنے لا کر ڈال دی, یہی کچھ میرے پاس پونجی ہے. اگر آج تو نے نہتے لوگوں کی مدد نہ فرمائی, کل تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا زمین پر. اللہ اکبر. کس وثوق سے بار بار حضور کی چادر کندھے مبارک سے ہٹ جاتی تھی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چادر کو درست کرتے اور عرض کرتے, اللہ کے رسول اب تو آپ سجدے سے سر اٹھائیے, اللہ تعالیٰ آپ کو نصرت عطا فرمائے گا, آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے گا. پوری رات سجدے میں گزری حضور کی, مگر صفیں پہلے باندھ دی. اور مجھے بتائیے, اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی مستجاب الدعوات ہو سکتا ہے کہ جس کی دعا قبول ہو؟ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کسی کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ تو آپ مکہ مکرمہ سے نکلتے ہی کیوں؟ وہیں بیٹھ کے دعا کرتے رہتے تو دشمن کا بیڑا غرق ہو جاتا. حرم میں بیٹھ کر مکہ خانہ کعبہ کے ساتھ بیٹھ کر دعائیں کر لیتے, لیکن نہیں, آپ نے میسج دیا ہے. آپ کا خون طائف میں بہا, آپ کا خون احد کے میدان میں بہا, آپ کے گھر میں فاقے آئے, آپ نے پیٹ پر پتھر باندھے, آپ نے کدالیں خود چلائی ہیں, آپ نے بیت اللہ کو روتی آنکھوں سے الوداع کہا. یہ ساری مشقتیں آپ نے کیوں جھیلی؟ امت کے لیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. امت بہانے نہ بنائے. دعا ہے, کوئی شک نہیں ہے, مگر محنت بھی ہے, اسٹرگل بھی ہے, اپنی سی کوشش ہے. اپنا لا کے ڈال دو جو تم کر سکتے ہو, باقی اللہ وہ کچھ کرے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور حضرت حسین اگر چاہتے تو کیا کرتے؟ اللہ مطلب گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ میں تیرے رسول کا نواسا ہوں, یہ سب کچھ دیکھ کے مجھے بہت تکلیف ہوتی, پروردگار تو اس آدمی کو ہدایت دے دے یا اسے ہلاک کر دے. تو کیا خانواد رسول کی دعا قبول نہ ہوتی؟ اللہ اکبر. نہ ہوتی. نانا کا واسطہ دے کے میں تیرے نانا کا نواسا, میں تیرے نبی کا نواسا ہوں, اور یہ ظالم آدمی تیرے دین میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے, اے اللہ تو اس کو ہدایت دے دے, اور ہدایت نہیں تو اس کو ہلاک کر دے. بیڑا غرق ہو جاتا. لیکن ایسا نہیں ہوا. کہا کہ میں چاہوں گا اور میں اس کا ہاتھ روکنے کی کوشش کروں. یہ وہی معاملہ ہے نا کہ جب دیکھو دین تو طاقت سے روک دو, ہے نا, طاقت نہ ہو تو زبان سے روک دو, زبان سے نہ ہو تو دل سے برا سمجھو. ہم تو دل سے بھی برا نہیں سمجھتے نا. ہاں, اور دل سے برا جاننے کا درجہ آخری ہے. حدیث مبارک میں تیسری بات آتی, آخری بات آتی ہے, وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ. اور ایمان تو اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. ہاتھ سے بدل دو بدی کو, ہاتھ کی طاقت نہیں. زبان سے بدلو, زبان کی طاقت نہیں. دل میں برا جانو. ایک حدیث میں جان رکھو ایمان کا آخری کمزور ترین درجہ. اور اگر یہ بھی نہیں, جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ بدی کو ہم بدی میں نہ نہیں سمجھتے نا, تو پھر ایمان تو رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. ہم تو بدی کو بدی بھی نہیں سمجھتے نا, ہم کوڑتے نہیں.
ہم دین میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، دین اللہ مجھے معاف کرے، دین میں ہم نے وہ اختراعات کر دی ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم پہ اپنا رحم فرمائے، سب کچھ کر دیا، ہمارے اندر کڑن نہیں پیدا ہوتی، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ دین نہیں ہے بھائی، یہ رسول اللہ کا دیا ہوا دین نہیں ہے، ہمیں کبھی اس طرح کی تکلیف نہیں ہوتی، تو ہم نے تو دل میں بھی برا سمجھنا چھوڑ دیا نا تمام چیزوں کو۔ تو تبھی تو ہمت نہیں پیدا ہوتی نا بھائی، ایمان ہوگا تو کھڑے ہوں گے نا۔ تو اب حدیث کہہ رہی ہے کہ دل میں بھی برا نہیں جانتے تو ایمان کدھر ہے؟ رائی کے دانے کے برابر ادھر ہے ایمان۔ دل میں اگر برا نہیں، دل میں اگر برا سمجھیں گے تو زبان سے نکلے گا بھی نا۔ جی، تو یہاں کا ایمان تو ہے، اگر دل میں برا نہیں سمجھ رہے تو ایمان نہیں، حدیث کہہ رہی وَرِيسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ اور آپ نے بجا فرمایا دل میں ہوگا تو کڑن ہوگی، تو چہرے پر تو عیاں ہوگی اور زبان سے بھی نکلے گی۔ عمل کا تعلق تو ارادے سے ہے نا، جی۔ پہلے آدمی ارادہ کرتا ہے، اس کے بعد عمل ہوتا ہے، تو پہلے ارادہ تو کرے گا نا آدمی، اور ارادے کا تعلق جو ہے وہ دل کی کیفیت سے ہے، دل کی کیفیت نہیں بدلتی، میری بھی نہیں بدلتی، اللہ مجھے بھی ہدایت دے اور ہم سب کو ہدایت دے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اسی درد دل کے ساتھ میں آج کی حدیث ہدیہ کروا دوں، پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام کا آغاز یہیں سے کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک اس موضوع سے متعلق ہم دوبارہ پیش کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لازماً نیکی کا حکم دو گے اور تم لازماً بدی سے روکو گے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اندیشہ ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، پھر تم دعائیں مانگو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ تو محض دعا نہیں، یہ فریضہ نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، ادا کرنا ضروری ہے۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔